یہ من کر کے دنیا میں چینج نہیں آئے گی سر. چینج آئے گی نہ، بالکل یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. لا ریفرنس پیش کر، یہ نہ سے چینج آتی ہے. جس کا تعارف کتابوں سے ہوتا ہے نا وہ اللہ اور ہے، اور جو بابے جس کا تعارف کرواتے ہیں وہ اپنے زوم میں تو اسی اللہ کا کروا رہے ہیں، لیکن وہ تعارف اللہ کا نہیں ہے. تو چونکہ میں پورے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں تو بعض کا لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں یہ تکبر میں کر رہا ہے. نہیں، تکبر نہیں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. میں ذرا سا بھی کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو اس کا مطلب ہے میرا قرآن و سنت پہ ایمان ہی نہیں. تو چونکہ میں پورے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں نا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے پتہ کیا گالی ڈیوائز کی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. واللہ اگر میں قرآن و سنت سے آپ کو حوالے دینا شروع کروں نا اور میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ بڑی بڑی ہستیوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں. چلے میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر. خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں. اور حمد و صلات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلا جو جملہ بولا پورے کانفیڈنس پورے پیشن کے ساتھ، وہ پاکستان کے قانون 295C کی جو یہ ایکسپلینیشن مانتے ہیں مولوی، اس میں تو وہ گستاخانہ بنتا تھا. میرے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک. اور ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو لوگوں نے بہت بڑا گستاخ ہے جس نے یہ کہا ہے. تو بعد میں بتایا سیدنا ابو بکر ہے. انه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، وصال نہیں فرما چکے، مات. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اب میرا سوال ہے کہ صحابہ میں کون نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ ہوتے تو یہ کہتے ہو لے ممبر تو تھلے فرضی جملے بول رہے ہیں، شرک ختم ہو چکے اور تو سانو فرضی گلاں کرنا ہے، سانو نہیں پتا کہ عبادت کرنی ہے. فرضی جملہ ہے. ہاں، قرآن کی آیت پیش کرنے کا تو رائٹ تھا، وہ آیت بھی پڑھی انہوں نے انکا میتن و انہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30. نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 بھی تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیت انہوں نے اپنی بات کے ثبوت میں دی. یہ آیت ہی کافی تھی، اپنا فرضی جملہ کیوں بولا؟ سر آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا تھا اگر آپ کو یہ بتایا نہ جائے کہ ان کا خطبہ ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ نبی علیہ السلام کو زندہ دفنایا گیا. جی وہ آپ کو جب دفنا رہے تھے اس وقت بھی ہونٹ ہل رہے تھے اور امتی امتی کی آوازیں آ رہی تھی. جی یہ دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے، یا تو نبی والی کتاب میں. باتیں ختم نہیں ہوگی لیکن جو میں سمجھتا ہوں نا ضروری میں اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کروں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ گستاخی اور جو بے ادبی کا فتویٰ لگاتے ہیں نا یہ خام خواہ ہے. حالانکہ آپ لوگ گواہ ہیں، میں ہمیشہ اعلیٰ حضرت امام احمد صاحب بریلوی صاحب کہتا ہوں. حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت لفظ سن کے کوئی بندہ توحید ماننے کے لیے تیار تو میں 10 دفعہ اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، ان کے بقول ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا اشرف علی تھانوی صاحب، تو کیا یہ بریلوی علماء کہتے ہیں؟ دوسروں کو یہ کہتے ہیں مرحوم، اپنے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے. ایون طارق جمیل صاحب جیسے ماڈریٹ شخصیت بھی انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم، انہوں نے بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ آپ کہتے ہیں. ہاں جی، کبھی نہیں کہیں گے سر. کیسے کہیں؟ وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کیوں نہیں کہہ سکتے. وہ میں نے آخر میں رکھا ہوا ہے، 5واں مقدس جو جرم ہے وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا.
تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے احترام سے نام لیتے ہیں، ورنہ یقین کریں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرفی تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے، یہ کتابوں میں چھاپے، یہ سیدنا عمر کے زمانے میں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر نے ان کو زبان سے سمجھانا تھا؟ تو میں حضرت عمر سے 1 کروڑ گنا کم اپنے مزاج میں سخت ہوں، حالانکہ ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی ملی تھی، اس کے باوجود ان کی طبیعت کی سختی نہیں گئی۔ تو میں نے تو آج تک تلوار نہیں سونتی، تو میری نرمی بہت زیادہ ہے ان سے۔ یہ میں آپ کو ایک علمی بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنا مرتبہ ان سے بڑھا دیا ہے۔ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ ان کی سختی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے نا آپ نے، تو میری تو سختی ہے بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا میری طرح کام تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تو سب سے نرم بندہ ہوں، اور گستاخانہ عبارتوں میں جتنے لوگ بول رہے ہیں نا، سب سے نرم میں ہوں۔ میرے زیادہ نرم بندہ آپ کو ملے گا نہیں کوئی۔ اور ٹی وی پہ آ کے لوگ بڑے بڑے نرم انداز میں بات کرتے ہیں، آپ لگ سے ان کی ذرا ویڈیوز دیکھ لیں۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور چل چلیے۔ یہ بے شک کہتے رہے ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہم۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ تو آڈی تسبیح وڑ کیوں نہ پرے سٹی ہے؟ تو انہوں پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی۔ اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور، یہ روئے ارض پہ مردود ترین جانور ہے نا، پلید ترین، مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے وہ اپنی جگہ، اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا، نہیں، بس اس کا گوشت حرام ہے۔ تو جس طرح روئے ارض پہ تمام مخلوقات میں سب سے پلید خنزیر اور سور ہے نا، اس طرح روئے ارض پہ تمام لوگوں میں سب سے پلید جو ہے نا ان کے نزدیک وہ وابی ہیں، اور وابی انہوں نے اس کو دیوبندیوں کا، اہل حدیث کو تو وہ پہلے ہی وابی مانتے ہیں، دونوں کو وہ کمبائنڈ وابی کہتے ہیں۔ اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کی اذان کا کیا احترام، یہ تو سوروں دے سور نے، سورہ دے سور، یعنی جس طرح اس روئے ارض پہ سب سے بدترین سور ہے نا، اس طرح سوروں کے اندر اگر سب سے بدترین سور کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ وابی ہیں ان کے نزدیک۔ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی منبر پر چڑھتے تو آپ علیہ السلام جب تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، جس طرح کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو۔ اس طریقے سے آپ جب بھی ممبر پہ چڑھتے تو گفتگو کرتے تھے۔ یہ پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے، اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا ہے۔ لیکن چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث، یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورے حدیث کرتے ہیں۔ لہٰذا کہنا جی طارق جمیل صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں، جی مجھے وہ لیکچر بتائیں جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کا رد کیا اور بڑے میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کلمات نہیں ہوتے، یا آپ بھی کہہ کے ریکارڈ کروا دیں۔ تو آپ دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں۔ تو ہم جس اصول اور مبادی، اسی کو میں نے اینٹی وینم، پھکی الزامی جواب نام دیا میں۔ جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو اس کا علاج بھی کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، جو اس کے زہر سے بنتا ہے۔ تو میں اسی اصول کے اوپر ان کو جواب دیتا ہوں، اسے میں اینٹی وینم کہہ دیتا ہوں، پنجابی میں اسے پھکی کہہ دیتا ہوں، اردو میں اسے کہا جاتا ہے الزامی جواب، کہ ہاں بھئی اب اس پہ اگر یہ بات ہے تو تو بھی مان رہا ہوں۔ تو یہ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔